اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں ان کے نام سے آپ واقف بھی ہیں اور وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں۔ یونیورسٹی آمد پر انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ سید ارشد سعید شاہ کاظمی صاحب سے ہے۔ نائب صدر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم ملتان کے، ممبر قومی کمیٹی اتحاد تنظیمات المدارس اور متعدد کتب و رسائل کے مصنف ہیں، صاحب مطالعہ محقق ہیں اور سینکڑوں علماء کرام کے استاد ہیں۔ ان کے والد گرامی کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں کہ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ مشہور معروف عالم تھے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، جمعیت علماء پاکستان، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان اور جماعت اہل سنت جیسی جماعتیں قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت کو غزالی زماں اور امام اہل سنت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہماری اس یونیورسٹی کے حوالے سے خاص بات یہ کہ انہوں نے 1963 سے 1974 تک جامعہ عباسیہ میں بطور شیخ الحدیث پڑھایا اور ہزاروں تشنگان علم کو سیراب کیا۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب حضرت علامہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب۔ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سامعین کرام، حاضر محفل، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں یہاں پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا۔ یہ یونیورسٹی جو کہ پہلے جامعہ اسلامیہ کے نام سے مشہور تھی، اس کے آخری شیخ الحدیث میرے والد گرامی غزالی اثر سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمۃ الرضوان ہوئے، اور ان کے بعد پھر کوئی اور شیخ الحدیث یہاں پر نہیں بنا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر ابو الحسن شبیر صاحب تشریف لائے، بڑی محبت سے دعوت دی۔ جو ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے گفتگو فرمائی وہ میں نے سنی، اور اس سے پہلے بھی تھوڑی بہت گفتگو میں نے سنی، تو میں اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ ایک ہے انصاف اور عدل۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو راضی کر لوں گا تو کبھی بھی کوئی شخص راضی نہیں کر سکتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان عدل اور انصاف کرتا ہے تو لازماً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری دل آزاری ہو گئی، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ عدل اور انصاف جو ہے کیا وہ قائم ہوا ہے۔ جب ہوگا تو کہیں پر خون بھی بہے گا اور کہیں پر لوگوں کو امان بھی دی جائے گی۔ یہ بات، اس کے بغیر عدل کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میں عدل اور انصاف کو قائم کر لوں گا تو یہ اس کی بھول ہے، یہ بھول ہے اس کی۔ اور یہ کہ جب ہم اپنے نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت مبارک وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جہاں بے پناہ شفقتیں، محبتیں اور بے شمار حضور علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، دشمنوں کے لیے چادروں کو بچھا دینا، اور یہ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو خود پیدل چلنا اور غلاموں کو
گھوڑوں پر سوار کر کے ان سے احوال لیتے رہنا، یہ جب چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں انہوں نے تھوڑی لمبی تلاوت کی تو میرے آقا کا جلال بھی دیکھتے ہیں، انت فتان فتان فتان، یہ چیز بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی چیز کو دیکھیں کہ جناب علی ہمیشہ نرمی اور انتہائی رافت کا ثبوت دینا چاہیے، موقع محل کے مطابق جو بات صحیح ہو وہ ادا کرنا دراصل وہ عدل ہے۔ اور عدل کی سب سے آسان تعریف میرے نزدیک جب کہ میں نے خیالی میں نے پڑھائی تو اس میں جب طلباء سے جب میری گفتگو ہوئی تو میں نے کہا بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ عدل وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول کرتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھو۔ جو ہمارے بنائے ہوئے جو قوانین اور ضوابط جو ہیں وہ آج ہم نے بنائے ہیں کل ٹوٹ جائیں گے، عدل صرف وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے۔ یہ بات ہے کہ جب حکم آ جائے کہ یہاں خون بہانا ہے تو خون بہانا وہاں پر وہ عدل ہے۔ اور اس پر مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی علیہ رحمت رضوان ایک بات فرمایا کرتے تھے، جو بظاہر تمہیں خامی نظر آئے لیکن جب وہ دامن مصطفیٰ سے لگ جائے تو خامی نہیں رہتی، وہ خوبی بن جاتی ہے۔ جب تک خون بہانا دامن مصطفیٰ سے جدا تھا اس تک تو خون ریزی کہلاتی تھی، اس کے بعد پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ بن گیا۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تعلیم دی لوگوں کو اور جس طریقے سے میرے آقا نے تربیت فرمائی لوگوں کی، اس میں مجھے صرف ایک بات ایسی نظر آتی ہے۔ میں نے ظاہر ہے میرے لڑک پن کا زمانہ تھا، میرے والد گرامی کا وصال ہوا، مجھے حدیث پاک کے مسئلے پر میرے اساتذہ نے بٹھا دیا اور فرمایا تمہارے باپ کی جگہ ہے، تم نے پڑھانی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو مجھے پڑھاتے ہوئے جب ابھی ہمارا بالکل لڑک پن کا زمانہ تھا، تقریباً یوں سمجھے کہ 27 سال ہو گئے، اور اس وقت سے میں حدیث پاک پڑھانے لگا ہوں۔ تو میں نے حدیث پاک کا میں نے مطالعہ کیا اور میں نے دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اگر آپ لے لیں، صرف ایک فرمان لے لیں، تو آپ غور کریں گے کہ قیامت تک آنے والے دانشور اور محدثین اور علماء اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں گے لیکن اس کی انتہا کو نہیں پا سکیں گے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث پاک کے مکمل مفہوم کو میں نے پیش کر دیا، کوئی اور اٹھ کر آئے گا اور کہے گا نہیں اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، یہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں احادیث مبارکہ کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، تو ایک چیز مجھے کیسی نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے وہ انوکھا تعلق تھا۔ اب اس پر دیکھیے، میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کوئی تھوڑی گفتگو ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے تھے اور ان سے حضرت عمر بن خطاب سے قدیم الاسلام بھی تھے، اور بڑا شخص جو ہوتا ہے جو عمر میں بڑا ہو، مرتبے میں بھی بڑا ہو اور اس کی خدمات بھی زیادہ ہوں، تو ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق لے لوں، حق لوں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے اپنا حق لے لیتا ہے، بڑی عمر کا جو ہے وہ دوسرا کہتا ہے بھائی تمہیں خیال کرنا چاہیے، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، اس طرح بات نہیں کرو، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے صاحب کسی سے آج لڑ کر آ رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ یہ واقعی میں جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے بھی تھے اور معذرت بھی کر رہے تھے، مجھے کچھ چاہیے تھی، میں نے اس طرح کیوں کیا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں خیال آیا تو ان کے کاشانہ مبارک پر گئے، معلوم وہاں پر نہیں، تو انہیں معلوم تھا جب اپنے گھر پہ نہیں ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں، وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور اس طرح ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی اور میں نے انی ظالم کر جاتے ہیں، حضور میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، کرم فرمائیے، اور یہ معاملہ ایسا ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا کی طبیعت مبارکہ پر ایسے اثرات تھے کہ میرے آقا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر خفا سے ہیں، اور وہ یہ کہ
جب یہ کیفیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو وہ دوزانہ ہو کے بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی ظالم، خود مجھ سے جاتی ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا بات فرمائی؟ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا، اور جب میں اکیلا تھا اور ہر طرف سے صدا آتی تھی کذبت یا محمد، ایک آواز آتی تھی صدقت یا رسول اللہ، وہ میرے صدیق کی آواز تھی، کیا تم میرے ساتھی کو بھی نہیں چھوڑو گے، ان کا بھی خیال نہیں کرو گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا جو مقام مرتبہ ہوتا ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، ہر انداز پر سوچنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ بس ایک ہی انداز میں انسان سوچے اور ایک ہی انداز میں گفتگو کرے۔ تو باہر دیکھیے جس طرح کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے بھی بسا اوقات کچھ جملے ایسے زبان اقدس سے ادا فرما دیے، لیکن اس کا پس منظر کیا تھا اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے، اور جو ہم تک بات پہنچی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، جس طرح کہ اس بات کو میں یہاں سے لے کر چلتا ہوں کہ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر تہمت زنی کی گئی، اور اس کے بعد جس وقت کے گفتگو ہوئی، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، تو جب اس کے بعد پھر جب آپ کی برات ہوئی تو اس موقع پر آپ کی والدہ جب آیات قرآنیہ جب نازل ہوئے، میرے آقا حساس بشاش ظاہر ہوئے، چہرے انور کا میرے آقا کا پسینہ آلود تھا، لیکن طلوع جب ہوا تو چمکدار تھا اور روشن تھا، سبحان اللہ، اور حضور کا چہرہ تو ہمیشہ چمکدار اور روشن رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ اے عائشہ آپ کی برات رب نے قرآن پاک میں نازل فرما دی ہے، تو اس موقع پر حضرت ام رومان حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، انہوں نے کہا یا عائشہ قومی، اے عائشہ آپ کھڑی ہو جائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف کیجیے۔ اس موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جملہ بولا، بخاری کی کلمات ہیں، انہوں نے کہا لا احمد الا اللہ، میں صرف اللہ کی تعریف کروں گی جسے میری برات ظاہر فرمائی ہے۔ یعنی یہ جملہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں نے اپنے والد گرامی سے جب میں نے بخاری شریف پڑھا رہے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا، تو فرما رہے تھے کہ یہ جملہ حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے اگر کوئی شخص بولے اور کہے لا احمد الا اللہ تو کافر ہو جائے گا، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ناز یہ تھی کہ وہاں پر یہ ساری بات چل گئی۔ یعنی ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، استاد کی جگہ پر کبھی شاگرد آ کے نہیں بیٹھتا، اور باپ کی جگہ پر کبھی بیٹا اس طرح آ کے نہیں بیٹھتا۔ جس تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں سماجی ان معاملات میں ہمیں عدم برداشت کا معاملہ جو ہے یہ کیوں ہے، یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی انا کے اندر ہیں۔ جس دن ہماری یہ انا ختم ہو گئی نا، اس دن سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص بار بار پیچھے سے آ گیا تھا، بار بار میرے آقا کے ہاتھ میں کوئی لکڑی سی ہے، اس کو ہٹایا، اس کے رخسار پر لگی، نشان پڑ گیا۔ میرے آقا نے اسی وقت وہ لکڑی اس کے ہاتھ میں تھمائی اور فرمایا اپنا بدلہ لے لے۔ اپنی انا نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ تھا، سارا معاملہ ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اسلام نے جو ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آئیں، لیکن انصاف اور عدل کا کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو خوش کرنے کی خاطر ہم عدل اور انصاف سے پھسل جائیں، یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے غور فرمائیے، جب کہ ہجرت حبشہ ہوئی اور حضرت جعفر وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کیا بات کہی تھی نجاشی سے؟ ایک ہی بات کہی تھی،
انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب کہ حضرت عمر بن عاص وغیرہ اور دیگر اور لوگ وغیرہ پہنچے تھے کہ جناب ہمارے نوجوان کوئی بگڑ کر آ گئے ہیں اور ان کو واپس کیجیے وغیرہ وغیرہ نجاشی کے پاس، تو نجاشی نے کہا تھا اس طرح واپس نہیں کروں گا، پہلے میں ان سے بات کروں گا۔ تو انہوں نے حضرت جعفر طیار نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ہم ایسے ماحول میں تھے جہاں پر کہ ظلم کیا جاتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، رسہ گیروں کا خیال کیا جاتا ہے، ظالم جو ہے وہ اصل میں وہ سب سے زیادہ عزت دار تھا، لیکن ہمارے نبی زبائد انہوں نے آ کے ہمیں تعلیم دی، نہیں اس طرح نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں عدل سکھایا، انصاف سکھایا، انہوں نے ہمیں صحیح طریقہ رہنے کا بتلایا، ایک ایک چیز حضور علیہ السلام نے فرمائی، یہاں تک کہ یہ نسائی شریف حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا ہے کہ کس انداز میں یہ کام کرنا ہے۔ اسلام جو ہے اس نے ایک ایک شے کو بیان کیا ہے، ایک ایک چیز کو پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، یہ حلف الفضول کیا تھا؟ حلف الفضول کیا تھا؟ وہ جو معاہدہ جو ہوا جبکہ ایک شخص آیا اور اس کے مال کو لے لیا، ایک بعض مشرکین نے لے لیا اپنی طاقت کی بنا پر اور اس کو بھی ادا نہیں کیے۔ اس موقع پر جب وہ چڑھا پہاڑی پر اور اس نے کہا کہ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں کہ جس کے بعد بھی جاتا ہوں وہ کوئی وہاں میری کوئی داد رسی نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، میرا مال لے لیا گیا، ظلماً لے لیا گیا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس موقع پر زبیر میرے آقا حضور علیہ السلام کے جو چچا جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، اس موقع پر پھر حضور علیہ السلام بعد میں پھر کھڑے ہوئے اور میرے آقا نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی تھی لوگوں کی، اور یہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوئی ہے یہ سارا معاملہ۔ اصل میں حلف الفضول جو ہے یہ جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ معاہدہ تھا جو حضور علیہ السلام کے اظہار نبوت سے پہلے جو ہوا تھا، یہ اس کا نام ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنو جرہم کے لوگ جب آئے تھے اور جب حضرت حاجر ہیں، ہم حاجرہ کہتے ہیں، یہ حاجرہ کا لفظ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ حضرت سیدنا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ہم نے یہ اردو میں حاجرہ بنا دیا آخر تے ڈال کر، ورنہ آجر ہے یا حاجر ہے۔ تو حضرت حاجر جو ہیں ان بنی جرہم کے لوگ جب آئے اور پھر معاملات ہوئے ایسے بگڑے، تو اس موقع پر جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا معاہدہ ہوا، اس کو وہی نام دے دیا گیا۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ کیا تھا؟ جبکہ ایک شخص نے ایک تاجر کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا اور آپ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ اس کے مکان کے پاس پہنچ گئے اور کہا ابھی ادا کرو، ہم نے اپنے پہلے معاہدہ طے کیا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا حدود حرم کے اندر ایسا کام نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہا صبح لے جانا، آپ نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوگا، ابھی ادا کرو، ابھی ہمیں چاہیے وہ۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ کردار ادا کیا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے اور جانے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، اور یہ رحم جو ہے اور انصاف جو ہے یہ در حقیقت صرف انسانوں میں نہیں ہوتا، حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ جب ایک شخص ایک بکری کو کان سے پکڑ کے لے کر جا رہا تھا تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کان سے پکڑ کے مت لے کر جاؤ، کان سے پکڑو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی یہ چیز کہ بکری کو کان سے پکڑنے کی تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں جانتے اس چیز کو، ہم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، لیکن ہمارے نبی مکرم رحمت اللہ علیہ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے غور فرمائیں، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ جبکہ حضرت ام سلیم یہ کون ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی رضائی خالہ حضرت ام سلیم، ان کی ایک بیٹی تھی جن آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے دوسرا نکاح جو ہے حضرت ابو طلحہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو وہ بیٹی جو ہے وہ بڑی ہو گئی، تو وہ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو میرے آقا نے دیکھنے کے بعد فرمایا تو وہی ہے، تو بڑی ہو گئی، تیری عمر جو ہے وہ بڑی نہ ہو اور تیرا زمانہ اوپر نہ جائے۔ جب میرے آقا نے جملہ جب فرمایا تو وہ بچی تھی، روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی، حضرت ام سلیم کے پاس، کہا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ اب آپ کا زمانہ نہ جائے اور آپ کی عمر نہ رہے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ فوراً اپنی اوڑھنی درست کرتے ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضرت یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی اس یتیمہ سے؟ میرے آقا نے کیا ہوا؟ اے ام سلمہ آپ اتنی پریشان کیوں ہو، کیا بات ہے؟ ان کا حضور یہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے رب العالمین سے ایک بات عرض کی ہے، رب سے ایک شرط رکھی ہے، شرط رکھی ہے، یا اللہ کہ میرے زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ جو دوسرے کے لیے نکلے اس کے لیے خیر بنا دینا، اس کے لیے فلاح بنا دینا، جس کا وہ مستحق نہ ہو. اور قیامت کے دن اس کلمہ جو میں نے اسے کہا ہے اس کی بنا پر تو اسے اپنا قرب خصوصی عطا فرمانا. اور چونکہ علماء عرب میں جن سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں سید محمد علوی مالکی ہیں، میں نے ان کو بہت پڑھا، تو انہوں نے بھی ایک بات لکھی اپنے انسان کامل کے اندر، کیونکہ میری ان سے ملاقاتیں بھی رہیں. جس عالمین سے ملاقاتیں رہتی ہیں، بیٹھنا اٹھنا رہتا ہے، گفتگو رہتی ہے، نشستیں رہتی ہیں، تو ظاہر انسان پھر اس سے متاثر بھی ہو جاتا ہے. ہمارے اسلاف میں سے تھے سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شاہ فہد کے استاد زادے تھے، شاہ فہد کے استاد زادے تھے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر چلتا ہے، لیکن جس وقت کی جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے سیاست اور ایک ہے تصوف. یہ جو چیز جو ہمارے یہاں جو آتی ہے کہ سماجی رویوں میں عدم برداشت کا تدارک، یہ ہمارا تصوف یہ راہ ہمیں دیتا ہے. آپ جو تصوف پر جب غور کریں گے نا تو یہ تصوف میں یہ چیز بہت شدت سے پائی جاتی ہے. ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور درست کریں، اور ہر شخص اپنے آپ کو لے کر چلے. اور اس میں جو ابھی ڈاکٹر صاحب ایک بات فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام سے حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ جو بولا کہ واللہ لا یخزک اللہ ابدا انک تکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، تو یہی جملے ابن دغینہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بولے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا میں اور سیدنا صدیق اکبر میں بڑی مماثلت تھی عدل اور انصاف میں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب ساتھیوں پر فضل و کرم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. دل نشیں طرز تکلم، دل نشیں طرز تکلم، منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں پنہاں درد دل کی داستاں. یہ تھے محترم جناب حضرت علامہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب جو آپ سے مخاطب تھے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے اور قیمتی کلمات سے نوازا.